عزیز ساتھیو، روزانہ ہمیں کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے، کبھی وہ اخبارات سے ملتی ہے، کبھی سوشل میڈیا سے ملتی ہے، کبھی فیس ٹو فیس بھی ملتی ہے۔ اب آیا کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی۔ سب سے پہلی بات، قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے ایمان والو اگر کوئی بدکار آدمی، کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اس کی بغیر تحقیق کے بعد آگے کر دو، یا کسی قوم کو تمہارے سے ضرر پہنچ جائے اور پھر تم اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہو جاؤ۔ یہ آیت دراصل ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا کہ تم جاؤ قبیلہ بنو مستلق سے جو ہے وہ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اب یہ جب جانے لگے تو وہاں جب قبیلے کے قریب پہنچے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ وہیں سے واپس ہو گئے، اس وجہ سے کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ ان کی پہلے قبیلہ بنو مستلق سے لڑائی تھی۔ اب ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ادھر سے قبیلہ بنو مستلق کے جو سردار تھے حضرت حارث، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سے تو ہماری طے تھی کہ فلاں تاریخ کو زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے بندہ آئے گا، اور آپ کا نمائندہ ابھی تک آیا نہیں، کہیں حضور علیہ السلام ہم سے ناراض تو نہیں ہوگے۔ حضرت حارث حضور کے پاس پہنچ گئے اور کچھ سرداروں کو بھی لے کر چلے گئے اور جا کے کہا، یا رسول اللہ آپ کا بندہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے زکوٰۃ سے انکار کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، تو ہم زکوٰۃ سے انکار کہاں سے کرتے، ہم تو یہ مال لے کر حاضر ہوئے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوئی بندہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، اور عتبہ بن ابی نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ دیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ بھئی جو ہے مجھے قتل کرنے کے لیے تھے، وہ زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی بات لے کر آتا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے اور تم بلا تحقیق بات آگے کر دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ کسی نے کوئی بات کی بغیر تحقیق کے آپ نے آگے کر دی، وہ صحیح تھی یا غلط تھی اس سے کوئی آپ کو غرض نہیں، تو یہ آدمی جھوٹا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور وہ کہے کہ میری فلاں آدمی نے آنکھ نکال دی، اور اس کی آنکھ نکلی ہوئی بھی ہو، تو تم تب بھی اس کی جو ہے تصدیق مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ دو آنکھیں نکال کر آیا ہو۔ اسی لیے عزیز ساتھیو، جب تک دونوں کی بات نہ سن لی جائے اس وقت تک فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک کی سنی، انہوں نے کہا جی میرا بھائی ہے، ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، کہ میری اس کی 99 بھیڑیں ہیں اور میری ایک بھیڑ ہے، اور یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے کہ میری 100 پوری ہو جائیں۔ آپ نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر یہ فیصلہ کر دیا، لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، اور یہی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ حضرت داؤد کو پتہ چلا تو پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اتنا روئے کہ یہاں تک کہ گھاس اگا اور سر سے اوپر چلا گیا۔ خیر، تو بغیر تحقیق کے عزیز ساتھیوں کوئی بھی بات آگے نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بھی جھوٹ ہوتی ہے۔ اب آدمی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات جھوٹی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی، اس نے کہا یہ جو دو دوست ہیں، ان دونوں دوستوں کے درمیان میں ابھی لڑائی کروا دیتا ہوں۔ اس نے ایک دوست کو بلایا کہ ادھر آؤ یار میری بات سنو۔ اب وہ آیا اس کے پاس، تو اس نے کہا ذرا کان قریب کرو، اس نے کان قریب کیا تو اس کے کان کے قریب جا کے وہ ہونٹ ہلاتا رہا، کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا بس جاؤ۔ اس نے کہا کیا بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا بس اب تو جا، ہو گیا۔ جب وہ اپنے دوست کے پاس پہنچنے لگا تو اس نے اونچی آواز سے اسے کہا، اور یار اپنے دوست کو نہ بتائیے جو میں نے تجھے کہا ہے۔ اب دوست نے کہا کہ اس نے تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں کہا۔
اس نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے تجھے منع کیا کہ دوست کو نہیں بتانا، تیری میری دوستی ہے، ہم جگری دوست ہیں، تو بتا کیا کہا؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تیرے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، اوپر سے قسم بھی کھاتا ہے، جا تیرا میرا آج سے تعلق ختم۔ اس نے دو دوستوں کے درمیان جو ہے لڑائی ڈلوا دی۔ اب اس نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے ہونٹ ہلائے تھے، کہا کچھ نہیں، اور اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ اس کو منع کر رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں بتانا۔ تو عزیز ساتھیوں دیکھیں، آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بھی بات جھوٹی ہے۔ اور یہاں تو عزیز ساتھیوں جھوٹ پھیلانے والا سوشل میڈیا وہ تو ایسی ایسی خبریں پھیلاتا ہے، ایسی ایسی باتیں پھیلاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور جو آج کے صحافی نہیں بلکہ ان کو پاپی کہا جائے تو مناسب ہوگا، جو لفافے لینے والے ہیں، جو رشوتیں لینے والے ہیں، پیسے لے کر لوگوں کے حق جو ہے حق کے اندر بیان دینے والے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیتے ہیں، بات کیا ہوتی ہے پیش کیا کرتے ہیں۔ میں ہر ایک صحافی کی بات نہیں کر رہا، حق گو بھی ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حق کو چھپاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں ایسا سوشل میڈیا جو کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر بات کو کرتا ہے یہ غلط ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، دونوں لوگوں کی بات سننی چاہیے، ایک کی سن کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی معاملات ہوں یاد رکھیں عزیز ساتھیوں، جب تک ہم دونوں کو نہیں سنیں گے اس وقت تک ہم صحیح بات تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں بات کو سمجھ کر اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔